بغداد میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جو بڑے امیر ترین شخص تھا، مگر اللہ کی قدرت اس کا سارا مال اس کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ بھوک مٹانے کے لیے وہ محنت مزدوری کرنے لگا۔ جب بھی اسے اپنے پچھلے وقت کی یاد آتی تو وہ مایوس ہو جاتا۔ ایک دن وہ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو خواب میں دیکھا ایک بزرگ اسے کہہ رہے تھے کہ مصر کے شہر قاہرہ میں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں اتنی خزانہ ملے گا کہ تمہاری پوری زندگی سنور جائے گی۔ اور وہ جب اٹھا تو اسے اپنے خواب یاد آیا۔ اس نے پورا سامان تیار کیا اور مصر کے لیے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے کئی دنوں کے مسافت کے بعد وہ مصر پہنچا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے آرام گاہ تلاش کی مگر اسے کوئی بھی جگہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر شہر کے جائزہ لینے کے بعد اسے ایک مسجد نظر آئی اور وہ آرام کی غرض سے مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے صحن میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ اسی رات کچھ چور مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد کے چھت سے برابر والے گھر میں چوری کی نیت سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی۔ لوگوں کی آہٹ محسوس کر کے مقام مالک کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے چیخو پکارنا شروع کیا۔ چیخو پکار سن کے چور لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ علاقے کے داروغہ کو بلایا گیا۔ مقام مالک نے کہا کہ داروغہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور صحن میں وہ آدمی کو سوتا ہوا پایا اور انہوں نے سوچا یہ چور ہے۔ ان کی خوب پٹائی کی گئی اور ساتھ اسے سلاخوں میں بھی ڈال دیا گیا۔ 4-5 دن کے بعد داروغہ نے اس سوداگر کو اپنے سامنے بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے اپنے بارے میں ساری معلومات دی۔ دراصل میں اس قسم کا خواب دیکھا تھا، اس لیے میں بغداد سے قاہرہ آیا۔ اور یہ سن کر داروغہ ہنس پڑا اور کہنے لگا اے بے وقوف، میں تو پچھلے 3 سال سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں مگر ایسا میں نے کچھ نہیں کیا جو تم نے کیا۔ یہ پیسے لے لو اور واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور وہ گھر آیا اور وہ آدمی نے جو گھر کا نقشہ بتایا تھا وہ سوداگر کا اپنا گھر تھا۔ اور سوداگر گھر آتے ساتھ دیوار کے سامنے کھودنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی کھدائی کی تھی کہ اس میں سے زیورات کی صندوق نکل آئی اور سوداگر میں اس صندوق کھول کے دیکھا تو اس میں بے تحاشا زیورات، سونا، ہیرا سب کچھ تھے اور سوداگر کی تو قسمت ہی بدل گئی۔ اور اس طرح اس کا خواب حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہوا اور اس کے بعد وہ سوداگر مالا مال ہو گیا۔ کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے اور کب لکھا ہے، کس کا قسمت کا دروازہ کب کھلے گا، یہ تو صرف اللہ پاک کو پتہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ میرے پیارے بھائیوں۔